سلسلہ تعلم اللغة العربیہ اور کتاب دروس اللغة العربیہ کا حصہ 2، اس کا سبق نمبر 9 ہے آج۔ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس میں استعمال ہونے والے قواعد کے متعلق اور اس کی تمرین جو ہے وہ حل کریں گے۔ الدرس التاسع، نامہ سبق دخل المدرس، داخل ہوا المدرس استاد الفصل کلاس میں، ووجد اور اس نے پائے فی ہی اس میں 15 طالباً فقط، صرف 15 طالب علم۔ فقال لهم، تو اس نے انہیں کہا، این الطلاب الجدد الخمسۃ، کہاں ہیں طالب علم نئے، الخمسہ 5، الذین وہ، جاؤ جو آئے تھے، الامسی کل۔ قال عبداللہ، عبداللہ نے کہا، حضروا اليوم، حضر اليوم، وہ آج آئے ہیں، وخرجوا اور نکلے ہیں، قبل قلیل تھوڑی دیر پہلے، اظن میرا خیال یہ ہے، گمان یہ ہے، انہم ذہبوا الی المدیری کہ وہ پرنسپل کی طرف گئے ہیں، اظن بے شک، میرا گمان یہ ہے کہ اظن کہ بے شک وہ ذہبوا گئے ہیں الی المدیری مدیر کی طرف۔ راجع الطلاب الخمسۃ بعد قلیل، لوٹ آئے الطلاب الخمسۃ 5 طالب علم، بعد قلیل تھوڑی دیر بعد۔ فقال لهم المدرس، تو انہیں کہا استاذ نے، الی المدیری، کیا پرنسپل کی طرف، ذہب تم آپ گئے تھے، یا ابنائی یہ میرے بیٹو۔ قالوا انہوں نے کہا، نعم جی ہاں، ذہبنا الیہ ہم گئے تھے، الیہ اس کی طرف، لأننا کیونکہ، ما وجدنا نہیں ملے تھے ہمیں، اسماءنا اپنے نام، فی القائمۃ لسٹ، قائمہ لسٹ، فہرست میں، جدول میں۔ جلس المدرس، استاذ بیٹھ گیا، وقال اس نے کہا، اقرأتم، کیا تم نے پڑھ لیا ہے، درس الامسی کل کا سبق، یا ابنائی اے میرے بیٹو، افہمتم، کیا تم نے اس کو سمجھ لیا ہے، افہمتموہ، کیا تم نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، نعم جی ہاں، فہمناہ جیدا، ہم نے سمجھ لیا ہے اس کو اچھی طرح۔ ما اسہل ھذا الدرس، کس قدر آسان ہے یہ سبق۔ قال عبد الرحمن، عبد الرحمن نے کہا، انا ما فہمت فیہ ثلاث کلمات، انا میں، ما فہمت میں نہیں سمجھا، فیہ اس میں، اس سبق میں، ثلاث کلمات 3 الفاظ، 3 کلمات مجھے سمجھ نہیں آئے۔ قال مدرسوں نے کہا، استاذ نے کہا، ما ہی، وہ کون سے ہیں۔ قال عبداللہ، عبد الرحمن نے کہا، قرأنا فی الدرس ھذا الجملۃ، ہم نے سبق میں یہ جملہ پڑھا ہے، عاد جدی، لوٹے میرے دادا جان، من الخرطوم، خرطوم سے۔ فما معنی هذه الکلمات الثلاث، تو کیا مطلب ہے ان تینوں کلمات کا۔ قال مدرس، مدرس نے کہا، عادہ، عادہ معنی اس کا مطلب ہے رجع، لوٹا، والجد اور جد، معنی اس کا معنی ہے ابو ابی، او ابو الامی، باپ کا باپ یا ماں کا باپ، یعنی کہ دادا یا نانا۔ الخرطوم عاصمۃ السودانی، اور جو خرطوم ہے وہ عاصمہ، دارالحکومت ہے، سودان، سودان، سوڈان کا۔ افہمتا، کیا آپ سمجھ گئے ہو۔ قال عبد الرحمن، عبد الرحمن بولا، نعم جی، الان فہمتو،
اب سمجھا ہوں میں. ثم فتح المدرس کتابہ، پھر استاذ نے کتاب کھولی. وقرأ درسا جدیدا، اس میں ایک نیا سبق پڑھا. وہ کیا تھا؟ خلق اللہ الشمس والقمر والنجوم والارض والبحار، کہ پیدا کی اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، چاند، ستارے، زمین اور سمندر. وخلق، اور اس نے پیدا کیا کل شیء، ہر چیز. وخلق الانسان من طین، اور پیدا کیا انسان کو مٹی سے. ثم قام، پھر استاذ کھڑے ہو گئے. وکتب ھذا الدرس، انہوں نے لکھا یہ سبق علی السبورہ، تختہ سیاہ پر. رافع محمد یدہ، بلند کیا، ریز کیا محمد نے، یدہ اپنا ہاتھ. ما معنی التینی یا استاذ، کیا مطلب ہے التین کا یا استاذ و استاذ؟ قال المدرس، مدرس نے کہا التین، تین جو ہے معنی ہے، اس کا معنی ہے التراب المختلط بالماء. التراب مٹی، المختلط جو ملی ہوئی ہو، بالماء پانی کے ساتھ، یعنی کہ گارا جسے کہتے ہیں. کیا تین جو ہے اس کا معنی یہ ہے. ورفع فیصل یدہ، اب فیصل نے اپنا ہاتھ ریز کیا، بلند کیا. فقال له المدرس، استاذ نے اسے کہا عندک سوال، کیا آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا فیصل و فیصل؟ قال فیصل، فیصل نے کہا نعم، جی ہاں، عندی سوال، میرے پاس سوال ہے. آل بحار جمع البحری، کیا جو بہار ہے وہ جمع البحر، بحر کی جمع ہے؟ قال مدرس، مدرس نے کہا نعم، جی ہاں، ہوا کذالک، ایسا ہی ہے. قام الحسن، حسن کھڑا ہوا. وقال، اس نے کہا ما جمع السمائی، آسمان کی جمع کیا ہے؟ یا استاذ ہوا استاذ. قال مدرس، مدرس نے کہا، استاذ نے کہا جمعها سماوات، اس کی جمع سماوات ہے. ثم سأل المدرس الطلاب عدت اسئلۃ، ثم پھر سأل پوچھے، المدرس استاذ نے، الطلاب طالب علموں سے، عدت اسئلۃ، عدت کئی، اسئلۃ سوال. مدرس نے کہا من خلقک یا ابراہیم، کس نے پیدا کیا ہے آپ کو اے ابراہیم؟ ابراہیم بولا خلقنی اللہ، مجھے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے. المدرس، مدرس نے کہا من خلقکم یا ابنائی، کس نے پیدا کیا ہے تم کو، یا ابنائی، میرے بیٹو. الجمیع، سب نے جواب دیا خلقنا اللہ، ہم کو پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے. المدرس، مدرس نے کہا من خلقنی یا عباس، مجھے کس نے پیدا کیا ہے اے عباس؟ عباس نے کہا خلقک اللہ، پیدا کیا ہے آپ کو اللہ تعالی نے. المدرس، مدرس نے کہا من خلق الشمس یا عبد اللہ، کس نے پیدا کیا ہے سورج کو یا عبد اللہ اے عبداللہ؟ عبداللہ نے کہا خلقہ اللہ، پیدا کیا ہے ہاں اس کو اللہ، اللہ تعالی نے. المدرس ومن خلق القمر یا عبد الرحمن، اور کس نے پیدا کیا ہے چاند کو اے عبد الرحمن؟ عبد الرحمن نے کہا خلق اللہ، خلقہ اللہ، پیدا کیا ہے اس کو اللہ تعالی نے. المدرس، مدرس نے کہا ومن خلق النجوم یا احمد، اور کس نے پیدا کیا ہے ستاروں کو اے احمد؟ احمد کہتا ہے خلقہ اللہ، ان کو پیدا کیا اللہ تعالی نے. یعقوب نے کہا یا استاذ، اے استاذ، اندی سوال، میرے پاس ایک سوال ہے. لیست لہ علاقۃ بالدرس، نہیں ہے لہ اس کا، علاقہ کن کوئی بھی تعلق، بالدرس سبق کے ساتھ، سبق کے ساتھ اس سوال کا تعلق نہیں ہے. المدرس، مدرس کہتا ہے ما ہوا، وہ کیا ہے؟ یعقوب نے کہا قرأت فی کتابی، کتابی، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، ان النجوم، بے شک کہ ستارے جو ہیں ابعد، ابعد من الشمسی، وہ دور ہیں سورج سے،
असहीह हाजा, क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, मुदर्रिस ने कहा नाम जी हाँ, हाजा सहीह, ये बात सही है। मिम्मा खलक़ल्लाहुल इंसाना या उस्मान, मिम्मा किस चीज से, मिम्मा किस चीज से, मिम्मा था फिर मिम्मा हुआ, मिन माजा था, मिन माजा था फिर मिन माजा से मिम्मा हुआ, फिर अब मिम्मा से उसका भी शॉर्ट मिम्मा हो गया। मिम्मा किस चीज से, खलक़ल्लाहुल इंसान या उस्मान, अल्लाह ने पैदा किया है इंसान को। उस्मान, उस्मान ने कहा खलक़ल्लाहुल इंसान मिन तीनिन, अल्लाह ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अल मुदरिस, मुदरिस कहता है हसन या उस्मान, आपने बहुत अच्छा किया। व मिम्मा खलक़ल्लाहुल जान्ना या अबा बकरिन, और किससे पैदा किया अल्लाह ताला, अल जान्ना जिन्नों को, या अबा बकर ए अबू बकर। अबू बकर कहता है खलक़ल्लाहुल जान्ना मिन नारिन, अल्लाह ने पैदा किया है जिन्नों को आग से। कैफ़ अरफ़्त ज़ालिका या अबा बकर, कैसे पता चला आपको ए अबू बकर? अबू बकर ने कहा अरफ़्तु ज़ालिका मिन कुरान करीम, मुझे ये बात पता चली है, मैंने जाना है ये कुरान करीम से। फजा फी सूरतिल आराफी, ये बात सूरह आराफ में आई है। अन्ना इब्लीस काल लहू काल लिल्लाही, इब्लीस ने अल्लाह से कहा था ना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन, तूने मुझे पैदा किया है आग से, व खलक़तहू मिन तीन, और इसको पैदा किया है मिट्टी से। अल मुदरिस, मुदरिस कहता है अहसनता या अबा बकर, अबू बकर आपने बहुत अच्छा किया। कम समान खलक़ल्लाहु या अब्दुल्लाह, कितने आसमान अल्लाह ने पैदा किए हैं। अब्दुल्लाह कहते हैं खलक़ल्लाहु सबअ समावात, अल्लाह ने पैदा किए हैं 7 आसमान। मुदर्रिस कहता है वकम वफ़ी कम यौमिन खलक़ल्लाहु समावात वल अर्ज़, कितने दिनों में अल्लाह ने पैदा किया है जमीन, आसमानों जमीन को। या अब्दुर्रहमान ए अब्दुर्रहमान अब्दुर्रहमान कहता है खलक़ल्लाहु समावात वल अर्ज़ फ़ी 6 अय्याम, अल्लाह ने पैदा किया है आसमानों को और जमीन को फी 6 अय्याम, 6 दिनों में। अल मुदर्रिस, मुदर्रिस कहता है हादा सहीह, ये बात सही है। क़ाल अल्लाह तआला फी कसीर मिन आयाती, अल्लाह ने बहुत सी आयात में ये बात कही, अन्नहु खलक़ सबअ समावातिन, कि उसने 7 आसमान पैदा किए हैं। क़ाल फी सूरत तलाक अल्लाहु अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, अल्लाह ने पैदा किए हैं 7 आसमान। व कज़ालिका क़ाल फी कसीर मिनल आयात, इस तरह उसने बहुत सी आयात में ये बात भी कही है, इन्नहु खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ फी 6 अय्यामिन, कि उसने ज़मीन व आसमान को 6 दिनों में पैदा फरमाया। क़ाल फी सूरतिल हदीद, और अल्लाह ताला ने सूरह हदीद में फरमाया है हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी 6 अय्याम, वही ज़ात है जिसने पैदा किया है आसमानों ज़मीन को 6 दिनों में। फी हादिल लहज़ा, इसी दौरानिये में, इसी लम्हे में, लहज़ा लम्हा क्या है, रन्नल जरसु, घंटी बजी, व खरजल मुदर्रिसु मिनल फ़स्ल, और उस्ताद क्लास से निकल गया। तो ये था आज का सबक। इसमें आपने देखा कि बहुत से सवालात हैं और उन सवालात में बहुत से कवायद का इस्तेमाल है। वो इंशाअल्लाह तमरीन में जब उनका ज़िक्र आएगा फिर उसकी तरफ दोबारा हम नज़र सानी करेंगे। तमारीन नंबर यानी कि एक्सरसाइज, उसकी पहली एक्सरसाइज है अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, कितने जो सॉरी सवाल दीजिए आने वाले जवाब दीजिए आने वाले सवालों का। कम तालिबन वजदल मुदर्रिसु फिल फस्ल, कम तालिबन कितने तालिब इल्म वजदा मिले उस्ताद को फिल फस्ल क्लास में, कितने उस्ताद ने पाए कि कितने क्लास। तो वजदल मुदर्रिसु फिल फस्ल खमसत आशरा, खमसात आशरा तुल्लाबिन, तो कितने उस्ताद शागिर्द थे जब उस्ताद आए, तो 15 उस्ताद क्लास में मौजूद थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं खमसा आशरा जी। उसके बाद देखें आगे जी, लिमा ज़हबत तुल्लाबुल जुदुदु इलल मुदीर, के क्यों गए थे नए तालिब इल्म इलल मुदीर, प्रिंसिपल की तरफ। ज़हाबु इलल मुदीर लिअन्नहुम मा वजदू अस्माअहुम फिल क़ाइमती, वो इसलिए गए थे कि उन्हें अपना नाम जो फहरिस्त है, इंडेक्स है, उसमें नहीं मिला था, लिस्ट में उन्हें अपना नाम
نہیں ملا تھا، یہاں پہ اوپر جواب دیا ہوا ہے۔ اچھا، من خلقنا، خلقنا اللہ، من خلق القمر، کس نے پیدا کیا ہمیں، کس نے پیدا کیا اللہ نے، اور کس نے پیدا کیا چاند کو، خلق القمر، خلق اللہ القمر، من خلق، کس نے پیدا کیا الشمس، سورج کو، خلق اللہ الشمس، اللہ خلق الشمس یا پھر خلق اللہ الشمس، دونوں جملے درست ہیں۔ ممن خلق النجوم، کس نے پیدا کیے ستارے، اللہ خلق النجوم یا خلق اللہ النجوم۔ مما خلق اللہ الانسان، کس چیز سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، خلق اللہ الانسان من طین، مما خلق اللہ الجان، کس سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے جنوں کو، خلق اللہ الجان من نار۔ کم سماء خلق اللہ السماوات، خلق اللہ، کس نے آسمان اللہ نے پیدا کیے، خلق اللہ السماوات سبع سماوات۔ فی کم یوم خلق اللہ السماوات والارض، کتنے دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں، خلق اللہ خلق اللہ خلق اللہ السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیے۔ تو اب وہ کہتے ہیں جملہ یہ دو دیکھیں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ من قال ھذا، یہ کس نے کہا تھا، قال ابلیس، یہ ابلیس نے کہا تھا، ولی من، وہ کس کے لیے کہا تھا، کس کو، قال اللہ، قال ھذا الجملۃ، هذه الجملۃ للہ تعالی، یہ جملہ اس نے اللہ کو کہا تھا، اور یعنی کہ انسان کے لیے۔ من ای صورت هذه الآیہ، کس صورت میں یہ آیت جو ہے وہ موجود ہے، تو یہ صورت کون سی تھی ابھی، سورہ اعراف میں یہ موجود ہے، 11ویں پارے میں غالباً، ربما نہیں، ہاں 14ویں پارے میں، یہ کس نہیں، یہ سورہ اعراف جو ہے 7ویں پارے میں ہے غالباً، تو وہاں یہ آیت جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال 3 نمبر پہ کہ ضع هذه العلامہ، غلط اور صحیح کی نشاندہی کرنی ہے، امام الجملہ صحیحہ، صحیح جملوں کے سامنے ٹک، اور جو هذه العلامہ اور کراس کی علامت امام الجملی غیر صحیحہ، امام الجملی غیر صحیحہ، جو جملے صحیح نہیں ہیں ان کے سامنے دوسرے لگانے، کراس۔ الطلاب الجدد، نئے طالب علم، 15، کتنے ہیں، 15 ہیں، نئے طالب علم، کراس غلط، کلاس میں پورے 15 تھے اور نئے 5 طالب علم کہیں گئے تھے۔ عبد الرحمن ما فہما معنی ثلاث کلمات، عبد الرحمن کو 3 کلمات کے معنی سمجھ نہیں آئے، بالکل درست، اس کو 3 کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ سأل فیصل والمدرس ما جمع السمائی، تو سوال کیا تھا فیصل نے مدرس سے کہ آسما، سما کی جمع کیا، تو استاذ نے بالکل یہی سوال کیا تھا، استاذ نے جواب دیا تھا سماوات ہے۔ کتب المدرس والدرس علی السبورہ، استاذ نے سبق جو ہے وہ تختہ سیاہ پر لکھا، جی بالکل ٹھیک ہے لکھا۔ ما معنی الکلمات الآتیہ، تو التین، تین کا کیا مطلب ہے، تین کا مطلب ہے التراب المختلط بالماء، التراب المختلط بالماء، مٹی جو پانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ عادہ کا مطلب ہے رجع، الجدو، جد کا مطلب ہے ابو ابی، باپ کا باپ، یا ابو الامی، یا ماں کا باپ، یعنی کہ نانا یا دادا۔ 5 نمبر پہ اقرأ المثال ثم اکمل ما یلی علی غرارہ، پھر آپ یہ کریں، مکمل کریں ما یلی، جو کہ نیچے جملے ہیں، علی غرارہ، اسی طرز پر، اسی پیٹرن پر، پیٹرن طرز، غرار، غرار، ٹھیک ہے۔ تو عاصمۃ السودانی، عاصمۃ السودانی الخرطوم، کہ سوڈان جو ہے اس کا دارالحکومت خرطوم ہے، بالکل۔ اور عاصمۃ العراقی بغدادو،
کہ عراق کا دارالحکومت بغداد ہے، ٹھیک ہے، عاصمت المملکت العربیت السعودیت الجدۃ، سعودی عرب کا جو دارالحکومت ہے وہ جدہ ہے، عاصمت الیمنی، یمن کا دارالحکومت یمن کا دارالحکومت کیا ہے، میرے ذہن سے نکل گیا ہے، آپ کے ذہن میں ہے یمن کا کیا دارالحکومت ہے؟ آسانی ہے ویسے تو، جی چلیں خیر، مقصد تو جملہ بنانا ہے۔ ہاں جی، یمن کا دارالحکومت کیا ہے؟ صنعاء، صنعاء، معذرت کے ساتھ، اچھا، عاصمت الیمنی صنعاء، اور مصر، مصر کا دارالحکومت کیا ہے؟ قاہرہ۔ قاہرہ۔ قاہرہ، جی قاہرہ ہے بالکل۔ تو عاصمت مصر القاہرہ۔ اب آخری بات، اس کے بعد پھر سبق اس کو کلوز کرتے ہیں۔ 6 تمرین ہے، اقرأ الامثلہ، مثالیں پڑھیے، ثم اکتب الجملہ الآتیہ مستعملا فعل التعجب، مثالیں پڑھیے پھر جملے لکھیے استعمال کرتے ہوئے فعل تعجب۔ اب دیکھیں سمپل ترجمہ یہ ہے، ھذا الرجل طویل، یہ شخص کیا ہے؟ لمبا ہے، اور ما اطول ھذا الرجل، کتنا لمبا ہے یہ شخص، جی تو اب دو جملوں میں کیا فرق ہے؟ دو جملوں میں فرق یہ ہے، پہلے جملے میں مطلق خبر دی گئی، بتایا گیا کہ یہ کیا ہے، یہ آدمی لمبا ہے، لیکن دوسرے جملے میں تعجب کا اظہار کیا، کتنا لمبا ہے یہ شخص، تعجب کا اظہار ہے، سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ جب تعجب کا اظہار کیا جائے تو اس کے لیے طریقہ ایک تو یہ ہے کہ افعلہ کے وزن پر، افعلہ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ حمزہ لگائیں گے سب سے پہلے، اور حمزہ کے اوپر زبر لگائیں گے، پھر اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے اس پر کچھ جزم دیں گے، اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے اس کو پھر زبر دیں گے، اور اس کے بعد لام کو زبر دیں گے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا جملہ ما لگا کر، اس کے بعد حمزہ لگا کر، حمزہ کے بعد والے کو جزم، باقی جو 2 حرف بچتے ہیں ان سب کو کیا دے دیں گے؟ زبر دے دیں گے۔ اس طرح یہ کیا بن جائے گا؟ فعل تعجب۔ جب ہم نے استاد چلے گئے ہیں؟ سر کا شاید نیٹ کا پرابلم، انٹرنیٹ کا پرابلم بن گیا ہے، اس وجہ سے دیکھتے ہیں، شاید جوائن کر لیں دوبارہ انشاءاللہ۔ ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا، دیکھ لیتے سوری، ہیں۔ نیٹ کا پرابلم بن گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو ہم بات کر رہے تھے اس کے متعلق کہ جب تعجب کا اظہار کرنا ہو ہم نے کسی چیز کے متعلق تو کیسے کریں گے؟ تو اطوالا، افعالا، اس کو کہتے ہیں افعالا کا وزن، افعالا۔ تو افعالا یعنی کہ ایسا لفظ لے کر آئیں جس کی شکل و صورت بالکل افعالا کی طرف کی طرح بنتی ہے، جیسے افعالا، اکبر، اجمل، ابرد، ارخص، اقدم، ازرب، انصر، اجمل، کوئی بھی لفظ وہ ایسے لفظ کے شروع میں صرف ما لگا دیں گے تو وہ فعل تعجب بن جائے گا، اسے کہیں گے فعل تعجب۔ یعنی کسی بھی ایک جملہ ہے کہ ہم نے یہ دی، یہ فلاں چیز جو ہے ایسی ہے،
تو اس کو کہیں گے سادہ جملہ، سمپل جملہ، اس میں خبر ہوگی۔ قرآن مجید میں بھی یہ فعل تعجب جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ تو لیکن اگر کسی شخص کے متعلق تعجب کا اظہار کرنا ہو تو پھر وما اصبرهم علی النار، قرآن پاک میں نا وما اصبرهم علی النار، کس قدر یہ صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ وہ تعجب کا اظہار کرنا ہو تو اس کے لیے ایسے طریقہ کار ہے کہ اس کے سامنے ایک تو ہم جو ہے وہ ماں لگا دیں گے اس سے پہلے، اور اس کو اتوالا کے وزن پر لے کر آئیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں گے جو آنے والا لفظ ہوگا بعد میں اس پر زبر آئے گی، حاضہ کے ساتھ ساتھ اس پر کیا آئے گی؟ زبر آئے گی۔ جیسے حاضر رجل آپ دیکھ رہے ہیں، ما اطول حاضر رجل، کس قدر لمبا ہے شخص، ما اکبر حاضر بیت، کس قدر بڑا ہے یہ گھر، ما اجمل هذه السیارۃ، کس قدر خوبصورت ہے یہ گاڑی۔ تو اس میں یہ بات رکھیں کوئی چیز مذکر ہے کوئی مؤنث ہے، اجملا آئے گا، اجملا کے آگے تا وغیرہ کا اضافہ نہیں ہوگا مؤنث کے لیے، یہ ایک دونوں کے لیے مؤنث مذکر دونوں کے لیے برابر ہوگا۔ حاضل بیت کبیر، یہ گھر بڑا ہے، اور یہ گھر کس قدر بڑا ہے، یہ گاڑی خوبصورت ہے، یہ گاڑی کس قدر خوبصورت ہے۔ حاضل ماء باردن، یہ پانی ٹھنڈا ہے، اور ما ابرد حاضل الماء، کس قدر ٹھنڈا ہے یہ پانی۔ النجوم جمیلتن، ستارے خوبصورت ما اجمل ہیں، ویری گڈ ما ماشاء اجمل هذا اللہ، نجوما، نجوم نجوما، جی حاضی نجوم ہی نجوما، جمع ہے نا، تو حاضی ہی آئے گا جی سر جمع مکسر کے لیے، اس میں اشارہ واحد مؤنث آتا ہے۔ حاضل قلم رخیص، یہ قلم کیا ہے؟ ما سستا ہے۔ ما ارخص ما ما خرخص، ارخص هذا القلم یس ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربی زبان کیا ہے؟ آسان ہے، عربی زبان آسان آسان ہے۔ اب اس کا جملہ بنانا ہے کہ کس قدر عربی زبان آسان ہے۔ ویسے انہوں نے سہولت کے ما لیے آگے سارے اسأل بھی ہوا، ما اسهل، ما اسهل اللغۃ العربیۃ، ما اسهل هذا اللغة العربية ہاں پھر آ جائے گا حاضی ہی، اگر آپ حاضہ لگانا ہو پھر آ جائے گا ما اسهل هذه اللغۃ العربیۃ۔ النجوم کثیرۃ، جی سر ما أكثر هذا النجوم هذا النجوم، ما اکثر هذه النجوم۔ اللبن حسن، دودھ اچھا ہے، ما احسن، تو ساجد حسین ہے، حاضی ہند نجومہ کیوں آ رہا ہاں وہ ہے؟ بتایا نجومہ میں نے، جمع جو ہے وہ مکسر جو مؤنث ہے۔ ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ جمع مکسر، یہ قاعدہ پہلے کئی بار دہرایا جا چکا ہے، جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ وہ جمع ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ہم میری قوم، اپنے جمع کے لیے مؤنث کا صیغہ میری بولتے ہیں، اور میری ایک چیز کے لیے بولتے ہیں، تو اس طرح عربی میں بھی یہ جو جمع ہوتی ہے، اور جمع یہ نجوم ایک کے کا معنی میں واحد نجم ہے، اس کو کیا ٹریٹ ہے؟ کیا جاتا ہے نا، نہیں نہیں، اس کو استعمال جب کیا جاتا ہے ایسے استعمال کیا جاتا ہے جیسے ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے جو کہ مؤنث ہے، النجوم، ٹھیک ہے۔ جمع مکسر ہے یہ، اللبن لیکن حسن، اس میں واحد کیا ہے نجوم کا؟ نجوم نجم، نجم، نجوم کا واحد نجم ہے۔ اللبن هذه السيارة سريعة، یہ گاڑی تیز ہے، ما اسرع هذه السيارة۔ القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے، ما اجمل هذا ما القمر۔ أجمل هذا القمیص وسخ، یہ قمر ہاں جی جی، تو یہ قمیص کیا ہے، شرٹ کیا ہے، گندی ہے، تو کیا آئے گا؟ ما اوسخ هذا القمیص۔ هذا ما الفصل نظیف، یہ هذا القميص کلاس خوب جو ہے وہ صاف ہے، تو آ جائے گا ما انظف هذا الفصل، کس قدر صاف ہے یہ کلاس۔ تو امید ہے آپ کو کافی اس کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اگلی کلاس میں اس کی جو بقیہ تمارین ہیں وہ حل کریں گے، اور بہت سے قواعد مزید جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و